अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी ये 29% जो मोबाइल टैक्स लिया जाता था, जो हुकूमत लिया करती थी, वो दोबारा बहाल कर दिया है चीफ जस्टिस खोसा साहब ने। तो गुड मूव बाय द खोसा। और ये असल में साकिब निसार ने ख़त्म किया था इमरान खान की हुकूमत के आने पे। और इसमें अरबों की मद में जो सा है गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। और ये साकिब निसार की इट वाज वन ऑफ हिज मूव टू फेल द गवर्नमेंट। इमरान खान की हुकूमत को फेल करने के लिए इसकी ये एक मूव थी। आपने एक और भी चीज़ देखी होगी कि इमरान खान की हुकूमत आते ही यहाँ साकिब निसार ने कुछ अच्छे इकदाम में किए, उस पर मैं थोड़ा सा टच अप ऑन करूँगा। तो इसमें इसने एक तो ये है कि उसकी जब वो ट्रांसफ़र हुई थी, आपने देखा होगा वो मशहूर केस वो जिसमें उस्मान बुज़दार भी इन्वॉल्व हुआ था, एसपी भी था, और इमरान खान की बीवी का वो पहली उसकी बच्ची भी थी, उसका खामद भी था मनेका। और उसमें इसने जो सा पर्सनली इसने सुओ मोटो लेके, इसका ख्याल था शायद इमरान खान की कॉल वाल आई हो उसे बदनाम करने के लिए, फिर इसने के पी के की हुकूमत के ऊपर इसने जो सा इस तरह की वो कह लें कि उसे टारगेट करने की कोशिश की। फिर वो जो आईजी ट्रांसफ़र था इस्लामाबाद वाले केस के अंदर, उसमें इसने इंटरवेंशन की। तो फिर इसने ये शायद आप में काफ़ी लोगों को ना पता हो कि साकिब निसार जोन्स है ये नवाज शरीफ वगैरह का इनका पर्सनल इनका वकील रहा था बहुत साल। और इसने फिर ये भी आपने देखा होगा, अगर आप ये गौर से देखें, कि आयशा आहद जो इसकी बीवी थी हमजा शहबाज की, इलेक्शन के करीब उसने उसे डिक्लेयर नहीं था किया हुआ अपने नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर हमजा शहबाज ने, तो उसे स्पेशली उसने जो उनसे उन्हें बुला के आयशा आहद को भी बुलाया, हमजा शहबाज को भी बुलाया साकिब निसार ने। हालांकि ये काम होता है फैमिली कोर्ट का, ये इसकी डोमेन में बिल्कुल नहीं था आता। तो इससे भी इसका साफ इसके मोटिव साकिब निसार के ज़ाहिर हुए थे। उसने आके आयशा आहद से उसने अंडरटेकिंग ली कि वो हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ कोई ना पब्लिक में बयान देगी, ना कोई उस कोर्ट के अंदर कोई ये लेके आएगी एप्लीकेशन इस तरह की। तो उससे भी साफ ज़ाहिर हुआ था कि किस तरह जो है साकिब निसार वॉज ट्राइंग टू हेल्प। तो मगर उसने उसमें कुछ अच्छे भी चीज़ें की थी, जैसे वो प्राइवेट स्कूल के ऊपर उसने सुओ मॉडल लेके कि वो सर्टन एक अमाउंट या परसेंटेज से ज़्यादा वो फ़ीस नहीं बढ़ा सकेंगे, जिसका केस अभी ये आसिफ खोसा की अदालत में चल रहा है। तो दोबारा ये अपील हुई थी, तो होपफुली ये कोई फेवरेबल डिसीजन देंगे। तो इसमें बेसिकली ये टैक्सेस के अंदर ये है कि ये सबको पता है कि पीटीआई की हुकूमत पैसे को बड़ा इफेक्टिवली यूज़ कर रही है, उनकी तरह अय्याशियों में इस्तेमाल नहीं कर रही, और उनकी तरह नवाज शरीफ सरदारी हुकूमत की तरह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करवा रही। तो ये जो टैक्स पेयर्स का मना है वो पैसा इट इज़ गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन। और वेरी गुड डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा ये है कि डेफिनेटली ये हमारे आपको ये भी पता होगा कि हमारे बहुत सारे मेंबर ऑफ असेंबली, इनकी बिग परसेंटेज दे आर नॉट पेइंग इवन ए सिंगल रुपी ऑफ टैक्सेस। कईयों ने तो अपने टैक्स आईडी नहीं बनाए हुए। और इमरान खान ने आपको पता है कि ये सारे ये लोग असेंबली में, और उसके अलावा खाली यही नहीं, जागीरदार जागीरदार टैक्स नहीं देते, जिनकी सैकड़ों हज़ारों एकड़ अराजी है। मगर मसला ये है, ये सारे के सारे माफियाज ये असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, और ये कोई ऐसी लेजिस्लाइजेशन ये कभी भी नहीं होने देंगे कि इन्हें टैक्स देना पड़े। उस वजह से इमरान खान ये बड़ा इसे हार्ड टाइम मिल रहा है। आपने देखा होगा असेंबली में इन माफिया से जो पैसा बनाने आते हैं, उस पर मैं भी बात करूँगा। तो ये बेसिकली जौन सा है डेफिनेटली ये जो अमीर हैं इन्हें टैक्स करना चाहिए, जो बड़ी मछलियाँ हैं। और एफबीआर में भी जो है नवाज शरीफ वो अपने करिंदे अपने बंदे बिठा गया था, जिस तरह वो जुडिशरी में बिठा गया था और जिस तरह बाकी इदारों में बिठा गया था। अभी आपने देखा होगा इसी मद में ये असेंबली वाले जो उनसे हैं, ये हमारे अरकान असेंबली ये कानून साजी करने के लिए नहीं आते, ये सिर्फ अपना माल पानी बनाने के लिए आते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कंट्री से इनकी कोई सिंसेरिटी नहीं है, कोई सिंसेरिटी इनकी पाकिस्तान से नहीं है। जब ये असेंबली में बोल रहे होते हैं लगता ही नहीं कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बंदे हैं।
ان کے سٹانس سے، ان کی باتوں سے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہنا ربانی کھر، اس نے کس طرح اسمبلی کے اندر جو سا اس کے خلاف ڈس رسپیکٹ کی عمران خان کی، جو ایک سب کو پتہ ہے کہ ایک انتہائی ایماندار، ایک بریو پرائم منسٹر ہے پاکستان کا. اور اس نے صرف اس بات پہ کی کہ اس کا سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا، اس نے وہ جرمنی کی بجائے جاپان کہہ دیا تھا اس میں ایران کے اندر. مگر اس نے بہت سکسیسفل، عمران خان نے سب کو پتہ ڈپلومیسی کی اس نے. ان کا جو ان کی جو وہ گارڈ تھی، اس کا جو چیف ہے، وہ اس نے تبدیل کرا دیا. کیا اسے کہتے ہیں، رائل گارڈ یا وٹ ایور اٹ از. وہ ایران کو باور کرایا کہ ایران جو سا اس طرح کی حرکتیں کرا رہا ہے پاکستان کے اندر، تو اس کے بیسس کے اوپر ایران نے ایکشن لیا جو کر سکتا تھا. بٹ یہ لوگ کبھی بھی عمران خان کی اچھی بات جو ہے وہ اسے انڈوس نہیں کریں گے. اور یہ بالکل، یہ جو ہنا ربانی خیر، اس کا یہ آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا مصطفیٰ کر جو سا اس کی بھتیجی ہے. مصطفیٰ کر کو کون نہیں جانتا؟ یہ تھوڑا سا بلکہ ہسٹری میں بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ جا کے دیکھیے گا. جب یہ گورنر ہوا کرتا تھا پنجاب کا، بھٹو کا، اور جتنی بدماشی اس بندے نے کی تھی، یہ پنجاب یونیورسٹی سے لڑکیوں کو اٹھوا لیا کرتا تھا. یہ وہ جو بھٹو کی ایف ایس ایف تھی، اس کے بہت سارے قتل کے پیچھے جو سا ہے یہ اس کے تھرو آرڈر جایا کرتے تھے. اور اس کے سب کو پتہ ہے اس کے اپنا کس طرح کا بندہ تھا. اس کا یہ بھی جون سی ہے، یہ کیا ہے، یہ جگیردار خاندان ہے. اور انہیں پتہ ہے آپ کو ابھی کیا ان کی جون سی لائلٹی ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ. اور یہ ابھی بھی اس کا جون سا لیڈر بلاول یا زرداری، اس کے خلاف یہ ایک لفظ کبھی بھی نہیں بولیں گے. اور عمران خان اس کے علاوہ از ایجنگ اولڈ مین بیچارہ، از کہہ لیں کہ کلوز ٹو 70 ایئرس، تقریباً 70 سال کا ہو رہا ہے، جو پاکستان کے لیے 17 18 کام کر رہا ہے. انتہائی ایمانداری سے کام کر رہا ہے. اس کا کوئی اپنا موٹیو نہیں ہے، اس نے اپنے کوئی رشتہ دار نہیں لگائے، اس نے کوئی اپنے پرمنٹ نہیں لیے، اس نے کوئی ملیں نہیں لگائیں، اس نے کوئی اپنا وہ جو ہے منی لانڈرنگ نہیں کر رہا. سب کو پتہ ہے. تو یہ بیسیکلی اگر اس نے وہ کوٹ کر دیا جناب، وہ ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی، اس کے بجائے اس نے وہ جاپان کو کہہ دیا ہے. تو یہ اتنا جون سا اسمبلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے منٹ جون سے ہے، یہ شی واز جمپنگ اپ اینڈ ڈاؤن، کس طرح یہ جون سی ہے وہ جمپ کر رہی تھی اور کس طرح وہ ڈس رسپیکٹ کر رہی تھی ناربانی کر. تو انہیں اصل میں تکلیف یہی ہوئی ہے، ان کے جون سے ان کا مال پانی بند ہوا ہوا ہے، ان کے سوابدیدی فنڈ بند ہوئے ہوئے ہیں، ان کے پرمٹ بند ہوئے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی سیاستدان جو 2 نمبر کام کرواتے تھے وہ ان کے آج کل بند ہوئے ہوئے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح یہ جون سے چیخ و پکار کر رہے ہیں. یہ اسمبلیوں میں آتے ہیں صرف پیسہ بنانے کے لیے. اور ہاؤ دس لیڈی واز اٹیکنگ، اس کے علاوہ خالی یہ نہیں، باقی آپ نے دیکھا ہوگا جعلی ڈگریوں کو جو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو اپنا سپورٹ اور مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر کیا خصوصیت تھی کہ اسے جون سا اس نے زرداری نے اسے وزیر خارجہ بنا دیا تھا، اسے نہ اسے پہلے کوئی ایکسپیرینس تھا. تو یہ بیسیکلی یہ اسمبلیوں میں اس نے کہا تھا عمران خان نے کہ ان کی چیخیں نکلیں گی. اور اس کے علاوہ یہ جو اپنا نواز شریف ہے، نواز شریف ابھی اس نے دوبارہ، میں دیکھ رہا تھا آج نیوز کے اندر، دوبارہ اس کی وہ جو ٹائم ختم ہو رہا ہے اس کی بیل کا، اور اس کے وکیل جو سا خواجہ عارض، اس نے درخواست دی ہے کہ اسے ایکسٹینڈ کیا جائے. اور اس کی جو اس کی جان کو خطرہ ہے. بیسیکلی وٹ پاکستان نیڈ ٹو ڈو از، یہ سارا پاکستان کا پیسہ پڑا ہوا ہے انگلینڈ میں جو انہوں نے منی لانڈرنگ کرایا ہے، سوئس بینکوں میں، دبئی کے اندر جو ان کی جائیدادیں ہیں. اور اس سے پہلے کہ یہ مر جائیں، پاکستان کو ایک ایک پیسہ نکلوا لینا چاہیے. اسے کوئی بریک نہیں دینی چاہیے. اسے سب کو پتا ہے کہ اس نے جون سا اپنے جوڈیشری میں اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، نیب میں اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں. یہ لوگ جون سا یہ دے ول ٹرائی ٹو پلے. جس طرح تلمن اللہ نے اس کے پورے خاندان کو بیل دے دی تھی، وہ لوہار ہائی کورٹ جس طرح انہیں بیلیں دے رہا ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ میں بھی ان کے کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی. جیسے وہ سپریم کورٹ نے جو بینچ بنایا تھا کہ اس کے ثاقب نثار نے اس نے اطہر نے اس کی غلط بیل دی تھی، اس کا بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ سپریم کورٹ نے اس کے ڈیسیژن کو ریورس نہیں کیا.
تو اس کی بیل جو سی ہے ایز اٹ از رہی. تو یہ اٹ از ٹائم کہ ان کرپٹ لوگوں سے جو سا ہے ان لوگوں سے پیسے نکلوائے جائیں سعودی سٹائل. اور اگر یہ لوگ جو ان سے ہیں یہ جس طرح پاکستان میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اگر چائنا میں ہوتے تو اس وقت یہ سارے کے سارے فائرنگ سکواڈ کے سامنے ہونے تھے یہ لوگ. تو آپ نے دیکھا بھی سعودیہ نے جو سا ہے وہ کس طرح پیسے نکلوائے. یا ایون کسی ویسٹرن جدھر صحیح ڈیموکریسی ہے ادھر بھی ہوتے تو یہ جتنے کے جتنے ہمارے 90% جو سیاستدان ہیں انہوں نے جیل کی سوراخوں کے پیچھے ہونا تھا. انہیں اب یہ انہیں مسئلہ ہوا بھائی یہ انہیں تکلیف ہوئی بھی ہے. عمران خان جو ہے آکسفورڈ گریجویٹ ہے پولیٹیکل سائنس کے اندر اور 22 سال اس نے سیاست میں ہی اسٹارٹیڈ فرام دا گراس روٹ لیول. پہلے اس کی جو سی ہے ایک سیٹ تھی کہ پتہ نہیں ایک بھی سیٹ نہیں تھی اور اس سے وہ پرائم منسٹر بنا ہے بغیر میڈیا کو پیسے لگائے بغیر کسی اور سپورٹ کے. اور اسے یہ لوگ جو ہے وہ سیاست سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عمران خان جو اگر پرچی لے کے تقریر کرتا تو شاید اس کی غلطی نہ اس میں یہ جو سے اس کا سلپ آف ٹنگ نہ ہوتا جس طرح نواز شریف کرتا رہا تھا. مگر نواز شریف کو ان لوگوں نے نہیں تھا کرٹیسائز کیا اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو مال کھلاتا تھا. وہ کھاتا تھا کھلاتا بھی تھا انہیں ایم پی ایز ایم این ایز کو انہیں اربوں روپیہ کھلاتا تھا. اور نواز شریف نے انہیں منی لانڈرنگ کے طریقے بتائے تھے. انہیں یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے دبئی کے سعودیہ کے وہ جو کیا جسے کہتے ہیں بتا کے جو آئی ڈیز بنائے ہوئے تھے اس کا طریقہ بھی نواز شریف نے انہیں بتایا تھا. انہیں ان لوگوں کو اصل میں یہ تکلیف ہوئی ہے کہ عمران خان انہیں کرپشن نہیں کرنے دے رہا اس لیے ان لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. عمران جونس ہے اسمبلی کے اندر نہ وہ پیسہ بنانے آیا ہوا ہے نہ وہ اپنے رشتہ دار لگانے آیا ہوا ہے اور اس کا کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے. تو وہ جون سا ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کر کے بھی جا سکتا ہے. اس سے ہی ڈونٹ ہیو ٹو لوز اینی تھنگ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے عمران خان کے لیے کہ یہ جو پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی ٹیکس لیا جائے جاگیرداروں سے بھی ٹیکس لیا جائے. ٹھیک ہے یہ عوام تو دے رہی ہے اپنا کارڈوں میں بھی کارڈ دے رہی ہے جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کی بھی تنخواہیں آنے سے پہلے جو سا یہ کٹ جاتا ہے ٹیکس ان کا. مگر ٹیکس پہ جو سا ہے اسے بالکل اسے ڈیفینیٹلی اسے بڑھانا چاہیے.